امین بک اینڈ لٹریچر ہاؤس پیش کرتا ہے۔ تیسرا باب، دجلہ کے کنارے۔ عربی زبان سے محبت۔ میری والدہ عربی ماحول میں پلی بڑی تھی۔ ان کے دادا اصفہان سے نجف اشرف کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ اصفہان کے نواحی علاقے نجف آباد میں ساکن میر دامادی خاندان سے تھی۔ نجف اشرف میں بھی اس خاندان کی شاخیں موجود ہیں۔ میرے نانا فاضل علماء میں سے تھے اور ان کی زبان عربی تھی۔ والدہ کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جہاں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ بالغ ہونے سے پہلے وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایران آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نجف میں رائج عربی پر مہارت رکھتی تھیں۔ والدہ محترمہ قرآن میں مہارت کے ساتھ ساتھ حدیث شریف اور عربی کتابوں کا بھی علم رکھتی تھی۔ پرائمری اسکول میں نے بعض معمم اساتذہ سے کتاب جامعۃ المقدمات میں سے عربی لغت کے قواعد پڑھے۔ 11 یا 12 سال کی عمر میں عربی زبان کے علوم سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کیے۔ میرے سب بھائی اس ماحول میں میرے ساتھ شریک تھے، لیکن میں ایک خاص انداز میں عربی زبان کا عاشق و شیفتہ تھا۔ عراقی ہمیشہ قافلوں کی شکل میں مشہد کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگ سین امام رضا علیہ السلام میں جمع ہوتے، اشعار کہتے اور قصیدے پڑھتے۔ میں گھنٹوں ان کے اشتیاق میں وہیں ٹھہرا رہتا، ان کے الفاظ پر انتہائی توجہ دیتا اور ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتا۔ جب میں عربی زبان سنتا ہوں تو ایک خاص قسم کا احساس مجھ پر طاری ہو جاتا ہے اور اس زبان کے سننے سے دلی سکون محسوس کرتا ہوں۔ عربی سیکھنے سے والہانہ محبت کی وجہ سے میری ہمیشہ خواہش تھی کہ اپنے بچپن کا کچھ حصہ کسی عرب علاقے میں گزاروں، چاہے وہ ایران میں ہو یا کہیں اور۔ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر ایرانی لوگ، خاص طور پر ان میں سے دیندار طبقہ، کم و بیش عربی زبان سے محبت رکھتے ہیں۔ طول تاریخ اسلام میں ایرانی عوام اور ان کے عرب ہمسایوں کے درمیان جو بھائی چارے کا وسیع، عمیق اور ہمہ جہت تعلق رہا ہے، اقوام عالم میں کہیں بھی دو قوموں کے درمیان ایسے تعلق کی مثال نہیں ملتی۔ یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ہونے والے ظالمانہ حملے کی حمایت میں بعض عربوں نے عرب قومیت کے نام پر جو موقف اپنایا وہ ایک بڑا نقصان اور عظیم جرم تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حملہ آور کس دشمنانہ اور جارحانہ روح کا حامل ہے۔ ان کا یہ موقف انسانی نفیس جذبات کا گلا گھونٹنے والا ہے۔ فصیح اور عوامی عربی کے درمیان۔ میں اپنے عراق کے سفر کے دوران پوری کوشش کرتا تھا کہ صرف عربی بولوں، لیکن بعض اوقات فصیح اور عوامی عربی میں فرق کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ انہی مشکلات میں سے ایک مشکل وہ تھی جو مجھے 1957 میں نجف اشرف میں پیش آئی، جب مجھے والدہ نے محلے کی دکان سے چاول خریدنے بھیجا۔ دکاندار ایک خاتون تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس رز ہیں؟ تو وہ حیرت سے بولی، رز؟ کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا، رز
پھر میں نے اسے اشاروں سے سمجھانا شروع کیا، لیکن اسے سمجھ نہ آئی اور وہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کہنے لگی ہمارے پاس روز نہیں ہے۔ میں والدہ کے پاس لوٹ آیا اور انہیں ماجرا سنایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہا تمن کہو، روز مت کہو۔ پھر وہ خود گئیں اور چاول خرید کر لے آئیں۔ عربی سے لگاؤ کی وجہ سے میں عراق کے سفر کے دوران کسی ایسے علاقے کی تلاش میں تھا جہاں فارسی نہ بولی جاتی ہو، اور چونکہ مقدس مقامات کے باشندے غالباً اچھی فارسی بول لیتے تھے، لہٰذا میں کاظمیہ سے بغداد چلا جاتا تاکہ صرف عربی بولوں۔ ایک دن میں دجلہ کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا، ایک قہوہ خانے تک پہنچا تو اس میں بیٹھ گیا، اخبار اٹھایا، سگریٹ سلگایا اور بہرے سے چائے لانے کا کہا۔ قہوہ خانے میں زیادہ رش نہیں تھا، صرف چند گاہک موجود تھے۔ میں نے چائے والے کو دیکھا کہ وہ چائے ڈالتے ہوئے میری طرف تعجب آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے ساتھی سے بات بھی کر رہا تھا۔ میں نے دوسری بار بھی چائے منگوائی۔ جب میں نے بل ادا کر کے نکلنے کا ارادہ کیا تو میری توجہ قہوہ خانے میں لٹکی ہوئی ایک تصویر نے اپنی طرف کھینچ لی، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ قہوہ خانے کا مالک عیسائی ہے۔ مجھے اس کی حیرت کا سبب بھی سمجھ آ گیا کہ ایک صاحب امامہ کیسے اس کے قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں بغداد کی سڑکوں پر چل رہا تھا کہ رستہ بھول گیا۔ ایک پیدل چلتے شخص سے شارع رشید کا پوچھا، کیونکہ شارع رشید پہنچ جاتا تو وہاں سے کاظمیہ کا رستہ معلوم تھا۔ وہ میرے لہجے سے پہچان گیا کہ میں ایرانی ہوں تو فارسی میں کہنے لگا، شارع رشید رمی خواہی، یعنی شارع رشید کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ عربی سے ترجمہ۔ 1959 یا 1960 میں جب میں قم میں مقیم تھا تو معاصر عربی کتابوں کے مطالعے کے لیے شیخ کریمی کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شیخ کریمی خوزستان کے علماء میں سے تھے۔ ہم نے جبران خلیل جبران کی بعض کتابیں پڑھی اور میں نے ان دنوں جبران کی دمت الابتسامہ نامی کتاب کا ترجمہ بھی کیا، جو ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ عربی سے فارسی ترجمے کے حوالے سے میرا پہلا کام تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے محمد قطب اور سید قطب کی کتابوں کے ترجمے کیے اور ان میں سے اکثر کام جیل کی کوٹھریوں میں انجام پایا۔ محمد قطب کی کتاب شبہات حول الاسلام، اسلام کے بارے میں کچھ شبہات کے اکثر حصے کا ترجمہ کیا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے 2 دفعہ اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ سید قطب کی کتاب المستقبل لحاظ الدین، اس دین کا مستقبل کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب نے میرے ذہن میں فکر و تحقیق کے لیے بہت سارے موضوعات کو جنم دیا، جنہیں میں نے کتاب کے ساتھ اضافہ کیا۔ یہ اضافہ ساواک کے مزید غضبناک ہونے کا سبب بنا۔ میں نے ایک اہم مقدمے کے اضافے کے ساتھ سید قطب کی کتاب الاسلام والمشکلات الحزارہ کا ترجمہ کیا۔ جن کتابوں کو میں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا ان میں تفسیر فی ظلال القرآن کی 6 طبعات کی پہلی جلد بھی شامل ہے۔ احمد آرام پہلی طبعات کا مکمل ترجمہ کر چکے تھے، لیکن سید قطب نے 6 طبعات میں اپنی کتاب پر بہت سے اضافات بھی کیے۔ مجھے کسی نے 2500 تومان کے عوض اس کتاب کے ترجمے کی تجویز دی۔ میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، لہذا میں نے تجویز قبول کر لی۔ میں اس کتاب سے شدید متاثر تھا، لہذا پورے جذبات و احساسات کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ بعض عبارتوں سے اس قدر متاثر ہوتا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، خصوصاً مقدمے میں۔ صحیح اور خالص اسلامی معاشرے تک امامت کی فکر اور نظریے کو پہچاننا میرے اہم اہداف میں سے ایک تھا۔ اس ضمن میں
شیخ راضی آل یاسین کی کتاب صلح الامام الحسن کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی کتابوں کے بھی ترجمے کیے۔ علم نحو سے علم بلاغت تک۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے عربی زبان کے علوم کو اعلیٰ معیار کے ساتھ حاصل کیا۔ میں ان علوم کا ذوق بھی رکھتا تھا اور ان کے ساتھ لگاؤ بھی۔ مجھے نحو میں کتاب المغنی اور بلاغت میں المطول کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا۔ المطول میں سے بدیع کا حصہ میرے سب سے پسندیدہ دروس میں سے تھا۔ میرا رہن سہن اس حصے کے موضوعات کے ساتھ تھا اور میری روح ان سے سرشار تھی۔ بہت سے عربی اشعار حفظ کیے جنہیں علم بدیع میں شاہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم بیان کے حصے میں پیش کیے جانے والے اشعار بھی، اور میں بعض اوقات خود کو ان میں سے بعض اشعار گنگناتے ہوئے پاتا ہوں، جیسے یہ شعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد۔ محمر الشقیق ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جس کا تنا سبز ہے۔ شاعر اسے تشبیہ دیتا ہے کہ جب یہ پھول ہلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ زبرجد کے نیزے پر یاقوت کا علم لہرا رہا ہو۔ اور یہ شعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع۔ اندھیری رات میں تارے ایسے ہیں گویا بدتوں میں سنتیں ہوں۔ یہ شعر تشبیہ کی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے، اور بلاغت میں تشبیہ کی دلکش مثالوں میں ایک بشار بن برد کا یہ شعر ہے: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه۔ ہمارے سروں اور تلواروں پر غبار ایسی رات کا اندھیرا ہے جس میں تارے ٹوٹ رہے ہیں۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک نابینا انسان اس طرح کی دل نشیں اور دقیق تشبیہ دے رہا ہے جو نہ جنگ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا غبار اور نہ ہی اس کی تلواریں۔ علم بدیع کی خوبصورت مثالوں میں سے ابو تمام کا یہ شعر ہے: يقول في قومس قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المهرية القود أمطلع الشمس تنوي أن تأم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود۔ ابو تمام کے مرتبے تک کوئی شاعر یہاں تک کہ متنبی بھی نہیں پہنچا، بلکہ متنبی نے بہت کچھ ابو تمام سے لیا ہے۔ میں نے اول سے آخر تک کتاب الاغانی کا مطالعہ کیا۔ اس کتاب کے مطالعے میں دخیل عوامل میں سے ایک میرا شاعرانہ ذوق تھا جو مجھے اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھنے کی رغبت دلاتا رہتا تھا۔ میرے پاس اس کتاب کے بعض منتخب اقتباسات لکھی ہوئی موجود ہیں۔ البتہ اس کتاب کے پڑھنے میں ایک اور ہدف مد نظر تھا جو مناسب مقام پر ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح تاریخ اور تاریخ ادب سے متعلق بڑے بڑے عربی مجموعوں دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا ہے اور ہر کتاب کی جلد کے پیچھے اپنا حاشیہ لگایا ہے اور ملاحظات بھی لکھے ہیں۔
ابو ضیا۔ 1963 قزل کلا کی جیل میں میری ملاقات خوزستان کے کچھ عرب قیدیوں سے ہوئی۔ میں آگے جب اپنی گرفتاریوں سے متعلق بات کروں گا تو جیل میں ان عرب برادران کے ساتھ اپنے تعلق کی تفصیل بھی ذکر ہوگی۔ یہاں میں صرف اپنے عربی بول چال میں بہتری کی شدید خواہش کے حوالے سے ان عرب قیدیوں سے ملاقات کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ سب چونکہ ایرانی تھے، فارسی زبان سے آشنا تھے، لیکن میں اپنے عربی زبان کے شوق کی خاطر ان کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا۔ ان کے درمیان ایک ادیب تھا جسے اشعار حفظ تھے۔ میں نے اس سے بہت سارے اشعار حفظ کیے۔ اسے سید حبوبی کے اشعار سے لگاؤ تھا اور ہمیشہ اسی کے شعر دہراتا رہتا تھا۔ اس کا نام سید باقر انصاری تھا اور وہ یہ شعر بہت زیادہ دہراتا تھا۔ أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل۔ وہ آئی جب موت کا بھنور اس کے اور میرے درمیان حائل تھا، اس نے وصل کی پیشکش کی جب وصل بے سود ہو چکا تھا۔ اور یہ شعر بھی، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر۔ میں اتنا صبر کروں گا یہاں تک کہ صبر بھی جان لے کہ میں نے صبر سے بھی کٹھن چیز پر صبر کیا ہے۔ اسی طرح عرب برادران جیل میں عوامی عربی کے اشعار دہراتے تھے جنہیں ابو ضیا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو اشعار میرے حافظے میں باقی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، البدر شعب جبينك والله ليلة والبرد بشفاك يا أدعج والله ليلة مضت ليلة بوصالك والله ليلة عثر بيها الدهر وحواك لي۔ مکمل چاند تیرے حسن میں چمکا اور نمایاں ہوا، اے سیاہ چشم تیرے لبوں پر بارش کے قطرے قیمتی گوہر کے مانند ہیں۔ کیا شب تھی جو تیرے وصل میں گزری، میرے خیال میں زمانے نے غلطی سے تمہیں مجھے عطا کیا ہے۔ ان میں ایک تعلیم یافتہ جوان بھی تھا جس کا لقب آل ناصر القابی تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا۔ میں اسے عربی زبان کے کچھ قواعد بھی سکھاتا تھا کیونکہ وہ عرب ہونے کے باوجود عربی زبان کے قواعد سے نابلد تھا۔ اسی طرح اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اسے ترکی زبان سکھاؤں اور میں نے اس سے کچھ انگریزی زبان بھی سیکھی۔ عراقی شاعر جواہری۔ پورے معاصر عربی ادب نے مجھے متاثر نہیں کیا، بلکہ اس ادب میں نے بعض ایسی چیزوں کو پایا جو عربی زبان اور ذوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بطور مثال خاص طور پر اس ادب کا ذکر کروں گا جو انداز اور معانی میں یورپی ادب سے متاثر ہے۔ یہ نہ تو عربی ادب ہے اور نہ ہی غربی یعنی مغربی۔ یہ ادب کی ایک مسخ شدہ صورت ہے جسے کوئی باذوق اور طبع سلیم رکھنے والا شخص پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایسے ادب کی تلاش میں رہتا تھا جو میرے اس عربی ذوق کے ساتھ، جس کے ساتھ میں پروان چڑھا، مناسبت رکھتا ہو، اور یہ ادب زبان اور انداز میں قدیم اور مستند عربی پر اعتماد کرتا ہو۔ میں نے معاصر مصری، شامی اور عراقی بڑے شعراء اور لکھاریوں کو پڑھا، لیکن اپنے گمشدہ مقصود کو عراقی شاعر محمد مہدی جواہری کے اشعار میں پایا۔ جواہری اپنے عربی انداز بیاں میں قدیم اور مستند زبان سے بہرہ مند ہے۔ چونکہ اس نے اصلی ادبی اور دینی گھرانے قبیلہ جواہری اور نجف کے دینی اور ادبی ماحول میں پرورش پائی ہے، اس کی شاعری عوام کے دکھوں
اور ان کی امیدوں کو موضوع بحث بنانے میں منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح جرأت مندانہ موقف کو ضبط تحریر میں لانا اور ظالم حکمرانوں کو للکارنا اس کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے اسے گرفتاریوں اور جیلوں کا سامنا رہا۔ جب میں نے اپنے لبنانی ادیب دوست مرحوم سید محمد جواد فضل اللہ سے جواہری کے انقلابی ہونے اور اس کے مضبوط موقف کے بارے میں سنا تو اسے زیادہ پسند کرنے لگا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ جواہری نے شیخ محمد حسین کاشف الغطا کے سامنے قصیدہ کہا جس نے انہیں دل کی گہرائیوں تک متاثر کیا۔ شیخ فرط جذبات میں خود پر قابو نہ رکھ پائے اور بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم تم اس دور کے متنبی ہو۔ جواہری نے فوراً جواب دیا، اے بزرگوار، متنبی سیف الدولہ کا شاعر تھا اور میں سیف الاسلام کا شاعر ہوں۔ سیف الاسلام سے جواہری کی مراد خود شیخ کاشف الغطا تھے۔ میں آپ سے کیا چھپاؤں، جب میں نے جواہری کے بعض قصائد پڑھے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان میں سے ایک شعر یہ تھا، نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام سو جاؤ اے قوم کے بھوکھو سو جاؤ، غذائی ناخدا تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، سو جاؤ، اگر تم بیداری میں سیر نہیں ہوئے تو نیند میں ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے اس وقت دکھ ہوا جب میں نے اس قصیدے میں کچھ اشعار پڑھے جو اس بات کی علامت تھی کہ دین کو اور دینی علماء کی ذمہ داریوں کو غلط سمجھا گیا تھا۔ ان اشعار میں وہ کہتا ہے، نامي على تلك العظات الغر من ذاك الإمام يوصيك أن تدعي المباهج واللذائذ للئام وتعوضي عن كل ذلك بالسجود وبالقيام۔ اے قوم، آئمہ مساجد کے خوبصورت خطبے سن کر سو جاؤ جو تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ لذتیں اور آسائشیں گھٹیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیں اور ان سب کے بدلے صرف قیام و سجود پر اکتفا کریں۔ میں نے اسی وقت کتاب کے صفحے پر ان اشعار کے متعلق حاشیہ لگایا اور اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ شاعر کیسے اسلام کے حقیقی اور انقلابی پیغام سے ناواقف ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر ان درباری ملاؤں کا ذکر کر رہا ہو جن کا کام لوگوں کو دین کے نام پر غفلت کی نیند سلانا ہے۔ اگر شاعر کی مراد وہی واعظ ہیں تو اسے چاہیے تھا کہ انہیں اپنے کلام میں واضح اور مشخص کرتا۔ یوم الشہید جواہری کے ان قصیدوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس قصیدے میں وہ کہتا ہے، تبا لدولة عاجزين توهموا أن الحكومة بالسياط تدام وإذا تفجرت الصدور بغيظها حنقا كما تتفجر الألغام فإذا بهم عصفا أكيلا يرتمي وإذا بما ركنوا إليه ركام۔ مرد آباد ان بیچاروں کی حکومت جو گمان کرتے ہیں کہ حکومت کوڑوں سے دوام پاتی ہے، اور جب سینوں میں موجود غم و غصہ پھٹتا ہے تو گویا بارود پھٹتا ہے، اور ناگہاں یہ چبائے ہوئے گھاس کی طرح ہر طرف بکھر جائیں گے اور ان کی تکیہ گاہ ڈھیر ہوئے ملبے میں بدل جائے گی۔ اور اس وقت تو میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا جب میں نے قصیدہ الطبق دجی کے اشعار پڑھے۔ أطبق دجى أطبق ضباب أطبق جهاما يا سحاب أطبق على متلبدين شكا خمولهم الذباب أطبق على المعزى يراد بها على الجوع احتلاب أطبق على هذه الكروش يمطها شحم مذاب أطبق فأنت لهذه السوءات عارية حجاب كن سترها لا ينبلج صبح ولا يخفق شهاب۔ اے بادل، تاریکی دھند اور ظلمت شب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس اژدہام کو بھی جس کی سستی کی شکایت
मक्खियों को भी है, ढांप ले। उन बकरियों को भी ढांप ले जिन्होंने भूख की हालत में भी दूध देना है। उन शिकमों को भी ढांप ले जिन पर चर्बी पिघल कर फैली है, ढांप ले। तू ही इन खुली बुराइयों के लिए हिजाब है, उनके लिए पर्दा बन जा। न सुबह तुलू हो और न सितारे गायब हो। जब भी मुआसिर अरबी अदब पढ़ने का दिल करता तो मैं जवाहिरी का दीवान खोल लेता। इसे अकेले बैठकर या किसी ऐसे शख्स के साथ बैठकर पढ़ता जिसमें अरबी अदब का शौक महसूस करता। शायर को और उसकी गरीबुल वतनी को याद करता और तमन्ना करता कि वो अपने वतन लौट जाए, उसे जैसा वो चाहता है वैसा पाए और उसकी जिंदगी से तूलानी और तारीक शब छट जाए। 2 साल पहले 1992 जिक्रियाती मेरी यादें के उन्वान से जवाहिरी की किताब मुझ तक पहुंची। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा और बहुत ज्यादा मसरूफियात के बावजूद बहुत कम दिनों में किताब के आखिर तक पहुंच गया और बहुत से सफात पर हाशिया भी लगाया। जब मैं उसे किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए पाता तो उनके दीवान की तरफ मुराजे करता ताकि देखूं कि उन्होंने अपने अशार में इस वाक़े को कैसे बयान किया। फिर बाद में सुना कि जवाहिरी और उनकी ज़ौजा इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहद आने का शौक़ रखते हैं, तो मैंने बरादरान से मुतालबा किया कि उनके लिए इस ज़ियारत के उमूर को आसान किया जाए। लेकिन इससे पहले कि उनकी सामनुल आइमा की ज़ियारत की तमन्ना पूरी होती, उनकी ज़ौजा इस दारे फ़ानी से कूच कर गई। मैंने दस्तूर दिया कि आले जवाहिरी और उनके शायर के एहतराम में उनकी ज़ौजा के इसाल सवाब की मजलिस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस हरम में रखवाई जाए। फिर मेरे दफ्तर से एक वफ्द उन्हें ताज़ियत पेश करने और इस्लामी जमहूरी ईरान के दौरे की दावत देने गया। उन्होंने फौरन दावत कबूल की और ईरान की तरफ रखते सफर बांध दिया। हमारी ख्वाहिश थी कि वो चंद दिन इस्लाम, इनकलाब इस्लामी और हुकूमत इस्लामी के साए तले बसर करे और जिस बाइज्जत, करीम और जालिमीन के खिलाफ इनकिलाब बर्पा करने वाली और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में कामयाबी हासिल करने वाली उम्मत के वो पूरी जिंदगी ख्वाहिशमंद रहे, उसे अपनी आंखों से देखें। हम चाह रहे थे कि जैसे उनकी ख्वाहिश थी वैसे ही जिंदा, जीता, जागता, मुतहरिक और इनकिलाबी इस्लाम देखें ताकि उनके दिल को करार आए और अपनी जिंदगी के तवील सफर को खैर व भलाई पर इख्तिताम बख्शें। लेकिन इस शायर के परेशान, मुस्तरब और रंजीदा दिल को कहाँ करार आना था, जो 80 साल से जद्दोजहद, दुश्मनियों और बहरानों से भरपूर जिंदगी गुजारने का आदी हो चुका था। वो कुछ अरसा यहाँ रुके, जिसमें मेरे साथ मुलाकात की और मेरे और जमहूरी इस्लामी के मुतालिक अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मुझे अपनी किताब जिक्रियाती यानी मेरी यादें भी पेश की और कुछ अशार भी। जवाहिरी के बारे में ये बातें जिक्र करने का मकसद ये था कि मैं मुआसिर अरबी के अच्छे अशार से लगाव रखता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये अशार बेहतरीन जिंदगी के हुसूल के लिए उम्मत इस्लामी के कुलूब में पाए जाने वाले जज्बात की तर्जुमानी की जिम्मेदारी अदा करेंगे। कसीदे का पहला मिसरा ये था। सय्यदी अय्युहल अअज़्जुल अजल्लु अंत ज़ू मिन्नतिन व अंतल मुदिल्लु। ऐ मेरे सरदार, ऐ अजीज, ऐ जलील, तू मोहसिन भी है और हमारा इफ्तिखार भी। शायर ने रहबर मौज़म के लिए एक और कसीदा भी भेजा जिसका पहला मिसरा ये था। एक तीसरा कसीदा भी भेजा जिसका मतला ये था। अबल हुसैन तहियात मुअत्तरतुन फी यौम ईद गदीर रुहत तरआहु कअन्न अलवली अमीरुल मुअमिनीन बिही वल्यौम अंत वलियुल अम्रि मौलाहु। ईरान आद الصبح من अफराही हज़र अल-फवात फ़आज़िनी बिसबाही। और इस कसीदे में बाज बरादरान को जवाब देता है जिन्होंने उसकी खामोशी पर उसकी मलामत की। قالوا سكت وأنت أفظع ملهب وعي الجموع لزندها القداح لكن وجدت سلاحهم في عطلة فرميت في قعر الجحيم
سلاحي.